अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो सबक है अम्मा पारा सूरत नबा की आयत नंबर 39 और हमारे तमाम नाज़रीन के लिए एक बेहतरीन और खुश आइंद बात है कि हम इंशाल्लाह 3-4 दिन के अंदर अंदर लाइव आके आपको पढ़ाएंगे और जो टाइमिंग होगी वो टाइमिंग भी इंशाल्लाह आप तमाम को 2 दिन पहले अर्ज़ कर दी जाएगी। तमाम हजरात, भाई बहनें, बुज़ुर्ग, जवान, तमाम हमारे मुसलमान जो है वो लाइव तरीके से कुरान करीम सीख सकेंगे और अगर कोई सवाल भी करना होगा तो आप वो सवाल भी कर सकेंगे। आज का जो सबक है वो स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मजहूल तरीके से बिल्कुल नहीं जाना, क़िराअत व तजवीद के मुताबिक पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हिज्जे पे तवज्जो करें। ज़ाल खरा ज़बर ज़ा, ज़ाल खरा ज़बर ज़ा। लाम ज़ेली लाम ज़ेली। ज़ाली ज़ाली। काफ लाम ज़बर कल काफ लाम ज़बर कल। ज़ालिकल ज़ालिकल। या वाव ज़बर यौ या वाव ज़बर यौ। मीम लाम पेश मुल मीम लाम पेश मुल। ज़ालिकल यौमुल ज़ालिकल यौमुल। हा क़ाफ ज़बर हक़ हा क़ाफ ज़बर हक़। पहले सुना करें, समझा करें मुकम्मल तरीके से। क़ाफ पेश कु क़ाफ पेश कु। हक़्क़ु। हक़्क़ु। अब यहाँ पे हमने वक्फ करना है। जीम जहाँ पे आ जाए दरमियान आयत में तो ये वक्फ अपना जायज़ की अलामत होता है। इसका मतलब यूँ है कि अगर आप यहाँ पे वक्फ कर दें तब भी जायज़ है और अगर वक्फ ना करें तब भी जायज़ है। ये जीम जायज़ की अलामत है। तो हम यहाँ पे वक्फ कर रहे हैं। ज़ालिकल यौमुल हक़्क़। ज़ालिकल यौमुल हक़्क़। और कौफ पे हमने कलकला किया है। इसकी वजह ये है कि कौफ पे एक तो तशदीद है, दूसरा जो है कौफ हुर्फ कलकला में से है। तो हुर्फ कलकला जहाँ पे आ जाए वक्फ हो या वो हुर्फ कलकला साकिन हो तो कलकला ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कलकला ही किया है। आगे चलते हैं। फा ज़बर फा फा ज़बर फा। मीम नून ज़बर मन मीम नून ज़बर मन। फमन फमन। शीन अलिफ ज़बर शा शीन अलिफ ज़बर शा। हमज़ा ता ज़बर अत हमज़ा ता ज़बर अत। फमन शाअत फमन शाअत। ता ज़बर ता ता ज़बर ता। शाअत शाअत। आगे नहीं बढ़े, अपने आप को बिल्कुल उस अंदाज में रखें कि जब मुकम्मल तरीके से आप आयत को सुन लें और हुरूफों को सुन लें, लफ्ज़ों को सुन लें कि किस तरह पढ़ रहे हैं कारी साहब, उसी तरीके से आपने पढ़ना है। खो ज़बर खो खो ज़बर खो। शाअत ख़ज़ा शाअत ख़ज़ा। नहीं, हमने खौ को पढ़ा था, ज़ाल का हिज्र नहीं किया था। ज़ाल ज़बर ज़ा ज़ाल ज़बर ज़ा। फमन शाअ अत्तख़ज़ फमन
شاء اتخذ حمزہ زیر ای حمزہ زیر ای لام کھڑا زبر لا لام کھڑا زبر لا لام پہ کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر کھڑا زیر اور الٹا پیش، ان تینوں چیزوں کو یہ حروف مدہ کے قیم مقام ہے، کھڑی حرکات، تو ان کو ہم نے ویسے پڑھنا ہے جیسے حروف مدہ کو ہم نے پڑھا، اور ان کے آگے بھی اگر حمزہ آ جائے اور یا حمزہ دوسرے کلمہ میں آ جائے تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی ویسا ہے جیسے حروف مدہ کا۔ حروف مدہ کے بعد مد اسی کلمہ میں آ جائے تو مد متصل، اور اگر دوسرے کلمہ میں آ جائے تو مد منفصل، ان کا طریقہ کار بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ فمن شاء اتخذ إلى را با زبر رب، رب زبر رب تشدید والا حرف دو بار پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ مل کے اور دوسری مرتبہ خود اپنی صورت میں پڑھا جاتا ہے۔ با زیر بی با زیر بی ربی، ربی ہا کھڑا زیر ہی ہا کھڑا زیر ہی ربی ہی، ربی میم زبر ما میم زبر ما حمزہ کھڑا زبر آ حمزہ کھڑا زبر آ ما ما با دو زبر بن با دو زبر بن معابن، معابن آگے وقف، آگے وقف وقف کی صورت میں جہاں پہ دو زبر آ جائیں انہیں ایک الف سے بدل دیا جاتا ہے، دو زیر یا دو پیش ہوں تو اس حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے۔ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا، إِلَى رَبِّهِ مَآبًا اب ہم جو دوسرا حصہ ہے آیت کا اس کو مکمل پڑھیں گے۔ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا، اس کو مکمل پڑھیں گے ہم۔ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا یہاں پہ ایک چیز آپ تمام ناظرین سن لیں کہ کچھ ہمارے بہن بھائیوں نے یہ کہا ہے کہ ہم قرآن کریم کو کھول کے ویڈیوز کو دیکھ کے تو قرآن کریم ہم صحیح کر سکتے ہیں اور ہجے بھی، لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ سامنے بلیک بورڈ لگا ہو یا وائٹ بورڈ لگا ہو اس پہ آپ آیت کو لکھیں اور آیت کو لکھنے کے بعد آپ بہترین طریقے سے خود بخود بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ کے ذریعے سے سمجھا دیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ تو اسی لیے ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم لائیو طریقے سے آئیں اور اس بورڈ کے اوپر مکمل آیت لکھیں اور آیت کا ایک ایک حرف آپ کو سمجھائیں کہ ہجے کس طرح ہوگا، کیونکہ ناظرہ قرآن پاک تجوید و قرأت کے مطابق پڑھنے کے لیے آپ کو ہجے کی اشد ضرورت پڑے گی۔ جب آپ کا ہجے بہترین ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کو بھی آپ بہتر انداز میں پڑھنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ ابھی فی الوقت ہمارا انشاءاللہ اسی طرح سے سلسلہ چلے گا ناظرہ قرآن پاک پڑھنے کا، اور کچھ دوستوں نے یہ کہا ہے کہ قاری صاحب آپ اس میں لائیو لے کے آئیں قاعدے کو، رحمانی قاعدے کو، تاکہ ہمارے بچے اور کچھ جو ہے ناظمین کا بھی کہنا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے قاری صاحبان ایسے کچھ ہے کہ ہے تو بالکل اپنا قاری صاحبان بالکل ٹھیک ہے لیکن تجربہ نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، اور پڑھانے کا جو طریقہ کار ہے وہ نہیں ہے، پڑھاتے تو ہیں مگر کلاسیں ویسی کی ویسی کمزور رہ جاتی ہیں۔ تو آپ قاعدہ لے کے آئیں جو کہ اسی اپنا تجوید و قرأت کے مطابق ہجے کر کے رواں میں ان کو کنورٹ کرنے والا طریقہ کار ہو، وہ آ جائے تو ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ تو ہم اسی لیے کوشش کر رہے ہیں کہ 3-4 دن کے اندر اندر لائیو طریقے سے آئیں
اور آ کے سب سے پہلے تو ہم جو یہ ہم نے اما پارہ شروع کیا ہے الحمدللہ سورۃ النبا ختم ہونے والی ہے، اسی کو ہم مکمل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے 3-4 دن کے بعد انشاءاللہ یہ شروع ہوگا تو انشاءاللہ کچھ دن کے بعد پھر ہمارا قاعدے کا طریقہ کار جو ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا، اور ہمارا ذہن ہے کہ قاعدے کا جو طریقہ کار ہے وہ الگ سے رات کے ٹائم 8 ساڑھے 8 بجے یا ایسے کچھ ٹائم رکھا جائے، اور انشاءاللہ جو بھی ٹائم رکھا جائے گا وہ آپ تمام کو ضرور مطلع کر دیا جائے گا۔ تو آج کا ہمارا سبق اختتام پذیر ہوا، کل ایک نئے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔